میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین۔ تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے کہ حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے؟ فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو۔ تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ امام حسین کے علم سے، فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا۔ تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی، تو امام حسین نے فرمایا ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت دے دو۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو ایک رات کی مہلت لینے کا معنی کیا ہے؟ بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، تو ابا جی ایک رات کی مہلت۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں استغفار کر لوں، میں لمبے سجدے کروں۔ اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میں جا رہا ہوں پر تمہیں 2 بڑی بھاری بڑی وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ صحیح ستہ کی روایت، 2 وزنی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ اگر اہل بیت نبوت کو تھامے رہو گے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور نے کتاب اللہ اور پھر اپنی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری دیکھنی ہوئی تو قرآن دیکھنا، اور پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو علی اور فاطمہ کو دیکھنا، حسن اور حسین کو دیکھنا، ان کو دیکھنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت مینارہ نور ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کو خود میرے نبی پاک نے تراشا ہے۔ ان کی سیرت میں جتنے رنگ ہیں وہ رسول کریم نے خود بھرے، ان کی ایک ایک بات کا خیال نبی پاک نے رکھا ہے۔ حضور نے از خود انہیں اپنی صحبت عطا کی ہے۔ زیادہ دور نہیں تھا سیدہ فاطمہ کا گھر، مسجد نبوی کے ساتھ تھا، اللہ کے رسول دن میں 2 دفعہ جایا کرتے تھے۔ پھر بھی کبھی کبھی فرماتے فاطمہ میرا دل کرتا ہے آج میں رات تیرے گھر میں قیام کروں۔ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش ہر امت میں آئی جس سے لوگ راہ حق سے بھٹک گئے، ان پر آزمائش آئی۔ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ، ہر امت پر کوئی نہ کوئی آزمائش۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے۔ ان کے اندر مال آیا ہے، فتنہ آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ تھا تو مال بہت زیادہ آیا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے دولت بہت زیادہ عطا کی، چونکہ بہت سارے علاقے فتح ہونے لگے تو مال غنیمت ڈھیروں آنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بحرین سے مال آیا تو اتنا مال آیا، اتنا مال آیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، اتنی دولت آئی، مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں مال کا ڈھیر لگا تو جو اونچے قد والے تھے نا وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے۔ اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ جن کا قد اونچا تھا، دراز قد تھے، وہ مال کے پیچھے چھپے ہوئے۔ تو فرماتے ہیں کہ
صبح صبح کچھ لوگ جلدی آ گئے نماز کے وقت میں، پتہ تھا کہ رات سے مال غنیمت آ گیا، اور نماز ختم ہو گئی تو جا ہی نہیں رہے، ابھی بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر رو پڑے، جناب فاروق اعظم روئے، اللہ اکبر، درد سا پیدا ہو گیا۔ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تم اس لیے روکے ہوئے ہو کہ مال آیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور ہاں بات تو ٹھیک ہے، اور یہ صحابہ کا حق ہے، یہ سب لوگوں میں بٹے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جناب آپ شکر ادا کریں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں نہیں نہ پتا، میں نے اپنے نبی پاک سے سنا ہے علیہ السلام، حضور نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، جہاں مال آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے، جہاں مال آتا ہے وہاں تلخیاں بھی آتی ہیں، جہاں مال آتا ہے وہاں لالچ بھی آتا ہے، جہاں مال آتا ہے تو وہاں پھر لوگ ایک دوسرے سے بٹورنا بھی چاہتے، جب تک جیبوں میں مال نہیں نہ ہوتا تو جو بھی پیار کرتا ہے ذات سے کرتا ہے، اور جب جیب میں مال آتا ہے تو پھر زیادہ تر لوگ جیب سے پیار کرتے ہیں۔ یہ امیروں کا کہنا تو ہوتا ہے کہ لوگ بڑا چاہتے ہیں جی بڑی اللہ کی عزت ہے، تو میں کہا کرتا ہوں ذرا دولت الگ کرنا، پھر اپنی حیثیت کا تعین کر کے تیری کتنی عزت ہے۔ یہ دولت کا لیبل ہے نا، اس کو ذرا اتار، خود پتہ چل جائے گا تیرے پاس کیا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اسے فتنہ قرار دیا جو تو آزمائش ہے، لالچ کرنا، لالچ میں پڑے رہنا، لالچ کی طرف سفر کرنا، اور مطمع نظر لالچ بنا لینا۔ مطمع نظر، ایک بہت بڑے دولت مند کا میں ایک دفعہ اس کا انٹرویو اخبار میں چھپا تو میں دیکھ رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ دولت کیسے کمائی، تو کہنے لگا جی میں نے 10 لاکھ والا کام بھی نہیں چھوڑا اور 10 روپے والا بھی نہیں چھوڑا، سارے کام، بس کوشش کی کہ جہاں سے آ جائے اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ اب کھل کے بات تو لوگ کرتے نہیں، حالانکہ بہت ساری جگہوں پہ اس بات کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، بس جہاں سے آئے، جتنے آئے، جس ترتیب سے آئے، شام کو یہ حساب ضرور کرنا ہے کہ آج میرے بینک بیلنس میں کتنا اضافہ ہو گیا۔ لوگوں نے دولت ہی کی طرف دیکھا، دولت ہی کو پرکھا، پیسے نہیں تو رو پڑے، جائیداد نہیں تو رو پڑے، مکان نہیں تو رو پڑے، جس دن 4 گاہک کم آئے اس دن رو پڑے، جس دن کام دھندا کم ہوا تو سارے زمانے کو بتایا کہ بڑی غربت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ گاہک زیادہ بھیجتا پھر بھی شور کیا کرو، جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس کا بھی اعلان کیا کرو۔ میرے بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان بڑا شاندار ہے، اس عنوان پر اگر ہماری سمجھ میں آئے تو ہماری طبیعت ٹھنڈی کر دے گا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہہ کے کتنے سارے مضامین بیان کر دیے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ساری باتیں کھول دی ایک جملہ کہہ کے۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا کو اپنا آقا نہ بنانا، دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بنانا، ورنہ یہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی۔ جنہوں نے دولت کو آقا بنایا اس نے پھر ان کو اپنا غلام بنا لیا، پھر بیچارے کروڑوں پتی ہیں پر سو نہیں پاتے ساری رات، اربوں روپیہ پاس ہے پر نیند سکون کی میسر نہیں آتی، کیونکہ دولت آقا ہے نا، تو یہ وہ آقا ہے جو قابو آتا نہیں، یہ وہ آقا ہے جس سے دل بھرتا نہیں، یہ وہ والا آقا ہے جس سے لوگوں کی طبیعت سیر ہوتی نہیں، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 5، یہ وہ والا پیالہ ہے جو کبھی پر ہو سکتا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نا خیرات بانٹا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے بادشاہ لوگ ہوتے تھے، دولت تقسیم کرتے تھے، تو محمود ایک دن باہر نکلے، سیر کے لیے جا رہے تھے، بادشاہ سلامت، تو باہر نکلے تو کہا جتنے فقیر ہیں نا سب کو بلا لو، آج میرا دل ہے میں نکلتا جاؤں اور خیرات بانٹتا جاؤں، نکلتا جاؤں اور خیرات تقسیم کرتا جاؤں۔ محمود نے اعلان کیا تو بعض اوقات انسان کچھ بات کرتا ہے تو اس کے لفظوں میں نا تھوڑا کروفر نظر آتا ہے، تھوڑا تکبر نظر آتا ہے، تھوڑا غرور نظر آتا ہے۔ ایک درویش بھی وہاں سے گزر رہے، انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا، انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا، اس طرف توجہ فرمائی کہ لو جی جو جس نے لینا ہے نا آج اسے دیا جائے گا، آج میں بانٹتا ہی جاؤں گا۔ وہ بزرگ بھی آ گئے، کاسا لکڑی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہے، وہ بھی تشریف لائے، اور محمود غزنوی جب بانٹ رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنا پیالہ آگے کر دیا، انہوں نے بھی کچھ لینے کے لیے پیالہ آگے بڑھایا، تو محمود غزنوی نے اپنی جیب سے چند سکے نکالے، چند اشرفیاں نکالی، اور جب بابا جی کے پیالے میں ڈالی تو آواز تو آئی کھٹکنے کی، لکڑی کے پیالے سے جب چاندی کے سکے ٹکرائے تو آواز تو پیدا ہوئی، لیکن
بزرگوں نے پیالہ پھر آگے کیا، کہنے لگے اس میں تو کچھ بھی نہیں، تھوڑا اور ڈال دو۔ محمود کہتا ہے میں نظر ڈال کے دیکھا تو پیالہ تو واقعی خالی تھا۔ بادشاہ تھا، کہہ چکا تھا کہ آج بانٹنا ہے، جو کوئی مانگے گا اسے دینا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ یہ انا کا بت بھی بڑی مشکل سے ٹوٹتا ہے نا، یہ بڑا پکا ہوتا ہے، یہ نہیں ٹوٹتا۔ دوبارہ پیالہ ڈالا تو پھر چیزیں کھٹکنے کی، بجنے کی آواز تو آئی، لیکن بزرگ کہنے لگے کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ پھر پیالہ آگے کیا تو محمود نے جھوک کے دیکھا تو پیالہ پھر خالی تھا۔ اس نے پھر کچھ ڈالا، پھر دیکھا تو خالی، پھر ڈالا، بجنے کی آواز آئی، پھر خالی۔ اب بادشاہ تھا، ہارنے کا نام ہی نہیں لے رہا، یہ شکست کھانا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے تھیلے منگا لیے، بوریاں منگا لی پیسوں کی بھری ہوئی، ڈالتا جا رہا ہے، بجنے کی آواز آتی ہے۔ محمود تھک گیا، کہنے لگا بابا اس کے نیچے کون سا سوراخ بنایا ہوا ہے، کیا ہے اس کے نیچے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے۔ تو ان بزرگوں نے بڑی شاندار بات کی، کہنے لگے محمود یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، اور یہ خواہشات کبھی پور نہیں ہو سکتی، ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری بن جاتی ہے، ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نفس کی خواہشیں ان بھیڑوں کی طرح ہیں جو کبھی قابو میں نہیں آتی، ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہے، دونوں کو سمیٹو تو سامنے والی گائے۔ یہ خواہشات ہیں، یہ کبھی پوری یہ نہیں پوری ہوتی میاں۔ پھر انسان آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، ہرس کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، طمع کرتا ہے، لینے کی خواہش پیدا کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں کبھی اس کے حق میں مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا۔ تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا فرما دے۔ قناعت میں عزت ہے، لالچ میں ذلت ہے۔ تو حرص کرنا، ہوس کرنا، مال کے پیچھے بھاگنا۔ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، ہنر سیکھتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، کسی استاد کے پاس جاتے ہیں تو مال کمانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے، کسی سے یارانہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح آگے کیسے گیا ہے۔ جب مطمع نظر ہی مال ہو، جب توجہ ہی ساری مال کی طرف ہو، جب دولت ہی ہر چیز کا لوگ محاصل سمجھ لے اور مقصود اور مدعا ہی دولت کو بنا لے، تو پھر انسانوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، روحانی قوتیں ختم ہوتی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا جی ایک حدیث میں نے پڑھا ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، ایک میں پڑھا 70 گنا، ایک میں 700 گنا ہے، تو اجر ہے کتنا؟ تو آپ فرمانے لگے جتنی نیت اچھی اتنا اجر بھی زیادہ۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے تیرے اوپر۔ کام لوگ کراتے ہیں نا، ہماری مسجد میں کام شروع ہے، کام لوگ کراتے، اب کچھ لوگ ایسے ہوتے کوئی بھی کام کرنے والا وہ کام کا تب سے جان چھوٹے کسی طریقے سے، اور کچھ کام کرتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ ان کی صفائی، ان کی دلچسپی، ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی توجہ بتلاتی ہے کہ یہ شخص واقعی کام کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی دلچسپی ہے۔ نیکی جب آپ ذوق سے کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، دلچسپی کے ساتھ کرتے، یہاں تو بہت سارے لوگ دین کا نام لے کے اپنا قد اونچا کرتے، صدقات و زکوٰۃ کا نام لے کے لوگ اپنے آپ کو سخی مشہور کرتے۔ یہاں تو لوگ نماز پڑھ کے معاشرے کے اندر اپنا وقار بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ میں نمازی ہوں۔ یہاں تو لوگ کوئی خیر کا کام کر کے دیکھیں نا، اب کیا ہو رہا ہے حج عمرے کے موقع پر جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ تصویریں کھینچنے کا ہے، سب سے زیادہ۔ اب میں چل پڑا ہوں، اب میں پہنچ گیا ہوں، اب میں جہاز میں بیٹھ گیا ہوں، اب نفل پڑھ لیے ہے، احرام باندھ لیا ہے، طواف ہو گیا ہے، یوں لگتا ہے بندہ نہیں طواف کر رہا، موبائل طواف کر رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ لوگ ملنے آتے، پیار کرتے ہیں، دور دراز سے حضرات کئی دفعہ محبت کے ساتھ تشریف لے آتے، تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب جو کام سب سے ضروری ہے وہ تصویر کھینچنے کا ہے، وہ کرنا ہی ہے اور وہ کرنا ہی پڑے گا، اس کی مکمل تیاری ہوتی ہے، وہ پروگرام بنا کے آئے ہوتے۔ میرے بھائیوں یہ یاد رکھے کہ کوئی بھی کام جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی، دیکھیں نا اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، اگر کوئی شخص کسی قسم کی بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ لوگوں سے چھپ کے بھی کرے تو رب کریم کی سزا سے بچ سکتا؟ وہ چھپ کے کرے کیا کرنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب جب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو 7 پردوں کے پیچھے چھپے بھی کر دیتا ہے،
اور جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر کوئی اسے چھین سکتا؟ یہ میرے مالک کا نظام ہے، اس میں آپ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مداخلت کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ اپنی ارادوں کو، اپنی نیتوں کو، اپنے شوق اور ذوق کو خالص رکھے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں شائبہ نہ ہو، شک نہ ہو کسی قسم کا، غیر کی آمیزش نہ ہو۔ نماز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے، صدقات و خیرات کرے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی کام میں آپ مداخلت کرتے، بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے، دوستوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، رشتہ داروں میں کسی جگہ کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے جہاں آپ کے مداخلت کرنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، تو مداخلت ضرور کریں، چودھری بننے کے لیے نہیں، پنچایت کا سرپنچ بننے کے لیے نہیں، اس نیت سے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دو لوگوں کی صلح کرا دی، رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس ارادے سے، اس نیت سے، اس ذوق سے، اس شوق سے، اس توجہ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی، ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی، بہت ساری جگہوں پہ۔ اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی، دنیا ہی دنیا، یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی، کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہو، کوشش کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو، دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پرہیزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور ایک دن مجمع صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا۔ 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، معاملات ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضبوط بنیاد ہے اسلام کی نماز پڑھنا، 5 وقت جمع ہونا۔ حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور حج کرنا، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف قبیلے، مختلف بولیاں، لیکن جب حج کرنے پہنچے تو لباس بھی ایک ہی ہو گیا، گفتگو بھی ایک ہی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور یہ حج جو ہے نا اس میں بڑی یکسانیت ہوتی ہے، ہر رنگ ہر نسل کا آدمی ایک تسبیح کے دانے کی طرح ایک جگہ پہ پرو دیا جاتا ہے، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ محبوب فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور پھر زکوٰۃ، صدقات، خیرات اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ غریب امیر کو دیتا ہے، امیر غریب کو دیتا ہے، اور غریب امیر سے لیتا ہے تو ایک رشتہ بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے۔ موصل کا اور احسان مند کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جملے بولتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ان کے جذبات ٹھنڈے میٹھے اور اچھے ہوتے، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ حضور فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے اور تم میری مراد کو نہیں پہنچے، تو پھر سے عرض کرنے لگے حضور ہماری رعایت فرما دے، پھر ایک رحمت کی نظر کر دے، آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط بنیاد کیا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ کس کی رضا کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، اللہ کی رضا محبت بھی اللہ کے لیے، عداوت بھی، ذاتی دشمنی کوئی نہیں، ذاتی اختلافات کوئی نہیں، ذاتی رنجشیں کوئی نہیں، ذاتی لڑائیاں کوئی نہیں، ذاتی جھگڑا کوئی، خالص اللہ کی۔ ہمارے ہاں لڑائیاں ذاتی لڑی جاتی ہیں، اس نے مجھے شادی پہ دعوت نہیں دی، اس نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا، یہ کہاں پہنچ گیا، میں کہاں رہ گیا، ذاتی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، دینی نہیں، مذہبی نہیں، اخلاقی نہیں۔ دیکھیں آپ
چاہیے تو یہ تھا نا کہ شادی کے موقع پر یہ لڑائی نہ ہوتی کہ اس نے مجھے پوچھا کیوں نہیں. لڑائی یہ ہوتی کہ یار تو غیر شرعی کام کوئی نہ کرنا, اللہ رسول کی ناراضگی والا کام کوئی نہ کرنا. اگر تو نے کیا تو میں نے کوئی نہیں آنا. اگر تو یہ حرکت کرے گا تو پھر میرا تیرا معاملہ درست نہ رہ سکے گا. یہ لڑائی ہونا چاہیے تھی, نہ کہ یہ لڑائی ہوتی کہ مجھے بلایا کیوں نہیں, پروٹوکول کیوں نہیں دیا, اعزاز کیوں نہیں دیا. تو حضور نے فرمایا اسلام کی مضبوط گرہ, اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے عداوت رکھنا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ, اے میرے کلیم, میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, تبلیغ کی. فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھی, وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا, میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ عرض کی اللہ یہ سارا کچھ. فرمایا مالک تیرے لیے کیا. کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا, آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا. مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, یا کسی کے ساتھ تمہاری صرف اس لیے ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے, اللہ رسول کا دشمن ہے, معاذ اللہ بے ادب ہے. میرے بھائی سمجھ لے اچھی طرح اور اپنے دل کے کونے میں یہ بات بٹھا لے کہ زندگی میں جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے. چھوٹا سا بھی خیر کا کام. میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں, وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے, تیرے ارادے پر ہے. بنیاد تمہاری نیت ہے. بنیاد یہ ہے کہ تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے, شوق کیا ہے. اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھت ڈالیں گے وہ ساری چھت بھی مضبوط ہے. لیکن اگر ارادے کچے ہیں, کمزور ہیں, سازشیں ہیں, رنجشیں ہیں, اندر معاملات گڑبڑ ہیں, تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی. نیتیں اچھی کریں. بڑی سادی مثال, بڑی صاف ستھری, مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا, آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے, جہاد ہو رہا. عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے. بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا. ہمارا سرائکی کا ایک شاعر ہے, وہ کہا کرتا ہے جے تانگی ساڈی زندگی تو تے دے سخت سزا تیری جان چھوٹے, ساکو مار نہ شاکر کستاں وچ یک لخت مکا تیری جان چھوٹے. عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے, سخت. وہ اذیت دیتے, کبھی انگلی کاٹ دیتے, کبھی ہاتھ کاٹ دیتے. مختار سقفی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی, بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا. تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے. اسلام اس اذیت کا قائل ہے. اہل عرب اذیت دیتے تھے, بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے, گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر, لاشیں مسک کر دیتے, ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے, ٹکڑے کرتے تھے وجود کے, اذیت دیتے تھے. تو جب کوئی آدمی کسی کے نرغے میں آ جاتا تھا نا, قابو میں آتا تھا, تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے, اذیت نہ دے, تکلیف نہ دے, مجھے جلدی مار ڈالے, جلدی قتل کر ڈالے. یہ ان کا مزاج ہوتا تھا, رویہ ہوتا تھا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے. جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا. کافر تھا, اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے. لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے, اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا, ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے. یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے, انوکھا ہے, شاندار ہے, وزادار ہے, کمال ہے. کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے. لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. توجہ کرنا, رزلٹ دیکھنا. مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے. وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں, کس طرح, کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا, نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا, نہ میرا مال لوٹا, نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا. میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے.
خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے، اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا ہے، لہذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا، وہ غلام بن گیا، کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہے اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین، آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں۔ گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا، حضرت علی کے خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا۔ میرے بھائی ہمارے معاملات کے اندر للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے، خلوص نہیں رہا، کرامتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، الزامات ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بڑا کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو خلوص نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رضا والا معاملہ نہیں ہے۔ کسی چیز کو اس کی حقیقت کی بجائے ہم تصورات کی دنیا میں جا کے، خیالات، توہمات اور افواہوں کی دنیا میں جا کے اس کو قبول کرتے۔ یاد رکھو جن لوگوں کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے تھی وہ لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے خوش بخت تھے، بڑے خوش نصیب تھے، انہیں بدر کے میدان میں گردنیں کٹانے میں بھی بڑا ہی مزہ آیا، انہیں آپ دیکھیں نا احد کے میدان میں جانے دینے میں بھی انہیں بڑا مزہ آیا۔ جب آدمی میں خلوص ہوتا ہے تو اس کے لیے جان قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب خلوص نہیں ہوتا پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر داستانیں ہوتی ہیں، پھر کہانیاں ہوتی ہیں، پھر لب و لہجہ ہوتا ہے، پھر منصوبہ سازی ہوتی ہے، پھر ہیلے بہانے، پھر سورے کبرے جوڑ کے لوگ کہانیاں اور داستانیں بناتے ہیں۔ خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا جتنا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے اس میں خلوص شامل کرنے کی کوشش کریں، للہیت شامل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا شامل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کے لیے روانہ کرنے لگے تو رسول پاک علیہ السلام نے بڑی نصیحتیں فرمائیں، ان نصیحتوں میں درد بڑا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے انہیں بتلایا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری قبر سے گزرو گے، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا ویگانا مینو روے گا، جدو نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینو روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینو روے گا۔ اور کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی، مجھے بڑی پسند ہے، کہنے لگے بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، او کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے کل ٹلی ہو، بک بک روسن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، پھر پہ جانی تھر تھلی، کوچ نصیر اساں جدوں کی، پھر پہ جانی پھر کمال ہو جائے گی، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا معاذ جب تم واپس گزرو گے نا تو میری قبر کے پاس سے گزرو گے، ملاقات نہیں ہوگی۔ تو وہ جو نصیحتیں تھی نا اس موقع پر جب آپ گویا کسی سے آخری ملاقات کر رہے ہوتے، ان نصیحتوں کے اندر جو حسن ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، وہ تو جاتے جاتے کی بات، لے سجنا سا توڑ نبھائی جان دتی راہ تیرے، وہ جو جاتے جاتے کی گفتگو ہوتی ہے، وہ جو انداز ہوتا ہے بڑا کمال ہوتا ہے، اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو وہ لمحے میسر آتے، جو اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے روئے کہ حضور کیا فرما رہے، حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے بڑا کچھ فرمایا، ایک جملہ حضور نے یہ کہا، معاذ عمل جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا،
اور محبوب نے فرمایا تیرا خلوص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ بنا کے تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے. جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا. بولیے خلوص کے ساتھ کرنا, للہیت کے ساتھ کرنا, اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے. للہیت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, رواداری کے ساتھ, پیار کے ساتھ کرنا. میرے بھائیوں, یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے, اور جب اندر ریاکاریاں ہوتی ہیں تو ہمارے دل کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے. ہمیں دونوں باتوں کی خبر. اب ہمیں خود سوچنا ہے, ہمیں خود فکر کرنی ہے, غور کرنا ہے کہ ہمارا انداز. ایک بزرگ تھے امام غزالی نے لکھا ہے, انہوں نے 7 سال پورے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی. 7 دن نہیں پوری پڑھی جاتی 5 نمازیں پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ. تکبیر اولیٰ کہتے ہیں امام نے اللہ اکبر کہا پہلی تکبیر میں تو ہم نے بھی ساتھ ہی اللہ. پہلی صف میں 7 سال تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے بہت بڑا کارنامہ ہے, بہت بڑی بات ہے. مطلب بندہ یہاں سے اٹھ کے آتے, وضو کرتے, کوئی معاملہ آ گیا, مطلب اس کو حاجت ہو گئی, استنجا وضو کی, تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے. 7 سال پورے نماز پڑھی تو کہتے 7 سال کے بعد نا ایک دن 8واں سال لگا ہوا تھا تو بزرگ فرماتے ہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا, تکبیر اولیٰ تو مل گئی پر پہلی صف نہ ملی, تیسری صف میں جگہ ملی. بزرگوں کے تقوی دیکھیے گا. فرماتے تیسری صف میں نے نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا یار لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا, پہلی صف میں یہ نماز پڑھتا تھا تو آج تیسری صف میں لوگ کیا سوچیں گے. فرماتے ہیں جب یہ لفظ زبان پہ آیا تو میرا ضمیر بول پڑا, جب یہ سوچ دل میں آئی تو میرا اندر تڑپ اٹھا, چھم چھم میرے آنسو نکلنے لگے, میں رویا. اور فرماتے لوگ چلے گئے اور میں نفل پڑھتا روتا رہا. میں نے کہا اللہ مجھے یوں لگتا ہے وہ 7 سال تک پہلی صف میں جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا. فرماتے میں نے 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی, قضا نمازیں پڑھی, اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی, وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لیے. میں نے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی. اور فرماتے اب دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں کہ پہلی صف تکبیر اولیٰ پر یہ بتا نیت کیا ہے, یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے, دل کے قبلے کی بھی بات بتا. تیرے وجود کا قبلہ درست ہے پر دل کے قبلے کی بھی. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی کا تیگ فسا لا الہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا. تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا لوگوں کو دکھانے کا, بتانے کا, سنانے کا. شیخ ابو العباس مرسی فرماتے کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا, میرا حضور کا معاملہ تھا, پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. فرماتے پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا, اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی, لیکن کچھ بندوں کو بشارتیں ہوتی بڑی ہیں, وہ ان بیچاروں کو بدعزمی ہو جاتی. وہ بتائیں نا جب تک 20 لوگوں کو, تب تک ان کی وہ بدعزمی ختم ہے. حالانکہ ہر چیز بتانے کی, دکھانے کی, سنانے کی, ہر چیز کی وضاحت دینے کی نہیں ہوتی, ہر چیز ایسی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ فرمایا کرتے تھے علم کی 2 تھیلیاں, ایک کھولی ہے دوسری کھولو تو مجھے قتل کر دو. ہر چیز کو بتانے سمجھانے کی ہوتی ہے. تو خلوص دیکھے کتنا ہے اس میں, للہیت کتنی ہے, اللہ کی رضا کتنی. الحمدللہ تعالی اس مہینے سے جو جولائی کا ہے, میرے خیال ہے 4-5 جولائی سے حج کی فلائٹ شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. خوش نہیں ہوئے آپ سن کے؟ جو جا رہے ہیں رب ان کا قبول فرمائے, اور جو رہ گئے اللہ انہیں موقع عطا فرمائے. ای سعادت بزور بازو نیس تان بخشندہ خدائے بخشن. یہ سعادتیں بازو کی قوت سے نہیں ملتی, تبھی ملتی ہیں جب اللہ عطا کرتا ہے, جب رب اپنے فضل سے عطا کرتا ہے پھر یہ سعادتیں ملتی. لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے حج بھی آج کل ساتھ حج ہوتا ہے, ساتھ سیلفی ہوتی ہے, آخر تک چلتا ہے. ایک بزرگ تھی حضرت ابو مرتعش ان کا نام تھا, وہ فرماتے ہیں میرا 4تھا 5واں حج تھا, نفلی حج کرنے کے لیے میں جا رہا تھا.
تیاری میری مکمل ہو گئی تھی، 2-4 دنوں میں میری روانگی تھی، ارادہ میرا مضبوط تھا، معاملات سارے طے ہو گئے تھے، بس میں جانے کے قریب تھا۔ فرماتے کہ میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا، اماں جی نے نا کہا بیٹا ذرا پتر ذرا پانی کا پیالہ دینا۔ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ ایک تو میں عالم ہوں، صوفی ہوں، درویش ہوں، مولوی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری کل پرسوں تیاری بھی ہے، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے، یہ کام کو بچہ بھی کر لے گا۔ میں نے چھوٹے کو اشارہ کیا ذرا پانی دینا، وہ گیا اور مٹکے سے پانی بھر کے اماں کو دے دیا۔ کہتے جب اس نے اماں کو پانی دیا نا تو میرے اندر پھر مدوجہد شروع ہوا، پھر میری ضمیر کی آوازیں اٹھنے لگی، پھر اندر سے بلندی ہونے لگی، پھر آوازیں آئیں، اور پھر میں نے اعلان کیا، میں نے کہا کھو یہ کیا ہوا؟ سینکڑوں اور ہزاروں میل حج کرنے کے لیے جانا میرے لیے آسان ہے، اور یہ 2 قدم اماں کو پانی دینا میرے لیے مشکل ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ حج کرنے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا، اور اماں کو پانی پلانے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا، پر یہ میں کس جگہ کھڑا ہو گیا ہوں کہ سینکڑوں میل اور ہزاروں میل جا کے حج کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن پانی بھر کے لانا میرے لیے مشکل ہے۔ چند قدموں کے فاصلے پہ مٹکا پانی کا پڑا ہے۔ فرماتے بس اسی وقت پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ حج میں لوگوں نے ذرا حاجی حاجی کہنا ہے نا، حج میں لگا شور اٹھے گا نا کہ چھٹا حج کر کے آیا، حج میں ذرا آوازیں اٹھیں گی نا ماشاءاللہ کیا بات ہے، پھول ڈلیں گے اور پتیاں گریں گی اور نام ہوگا، لیکن اماں کو پانی دینے سے کسی نے اعلان تو نہیں نہ کرنا، شاباش تو نہیں نہ دینی، کسی بندے نے آواز تو نہیں نہ اٹھانی۔ فرمایا میں اسی وقت اسی لمحے اٹھ کے ماں کے قدموں میں بیٹھا اور پیر پکڑ کے کہا ماں مجھے معاف کر دے۔ ماں کہنے لگی بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا ماں مجھے سمجھ آ گئی، آج میرا نفلی ہے، میں اس سال نہیں جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا، اب یہ پورا سال میں تیری نوکری کروں گا، میں تیری خدمت کروں گا، تیرے پیر دباؤں گا، تیرے لیے کھانا لاؤں گا، میں تیری ڈیوٹی کروں گا، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ نیکی کا تصور اصل میں ہے کیا۔ ہم پھر وہ نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو نیکی بھی ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا نام بھی ہوتا ہے، تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا قد بھی اونچا ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ نیکی کا تصور تو بڑا چھوٹا سا ہے، کل معروف صدقہ، مسکرا کے ملنا بھی نیکی، رزق حلال کما کے بچوں کو کھلانا بھی نیکی، گلی سے پتھر اور کانٹا اٹھا دینا بھی نیکی، پر ہمیں تو کوئی لمبی چوڑی نیکی چاہیے، کوئی بڑی نیکی چاہیے۔ اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیکیاں ان کی پہنچ میں ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے۔ وہ محرم کے ایام میں نا ایک جگہ پہ حاضری کا موقع ملا تو وہاں ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم مریں گے، لڑیں گے، جانیں دیں گے، قربانی دیں گے، ہم امام علی مقام کی سنت ادا کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ تو بعد میں وہ میرے پاس بیٹھے تو میں نے انہیں کہا کہ جب جنگ کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ لڑیں گے، جانے بھی دیں گے، پر ابھی آپ یہ کام کریں کہ امام حسین ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، یہ والی سنت امام حسین کی شروع کرے، یہ والی سنت ابھی آپ سٹارٹ، جب وہ موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہ کام بھی کریں گے، تو یہ والی سنت آپ سٹارٹ کریں۔ امام صاحب 100 نفل پڑھا کرتے تھے فرض نماز کے علاوہ، روزانہ 100 رکعت نماز نفل، تو آپ یہ والی سنت امام حسین کی شروع کریں نا، تو جب کربلا سجانے کی باری آئے گی تو پھر کربلا بھی سجا لیں گے۔ لیکن ہم نے یہ والے کام نہیں کرنے، نمازیں 5 پوری نہیں پڑھنی، ہم نے تو صرف کربلا والی سنت ادا کرنی، نعرے لگانے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھے، اللہ کی رضا ہر جگہ پیش نظر ہو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت خدمت میں ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں آدمی بڑی ہمت سے لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، بڑی بات ہے، تو حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے، جہاد کر رہا تھا، توجہ ہے میری بات پر، حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ بندہ جنتی نہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنی ہمت سے، جوان مردی سے، اتنی وہ دلیری سے لڑ رہا ہے اور حضور نے فرما دیا دوزخی ہے۔ کیسے دوزخی کیسے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے میں اس کا پیچھا کرنے لگا، جب پیچھا کرنے لگا تو اس پر نہ کچھ زخم کاری لگ گئے تھے، زخم گہرے تھے، وہ زخموں کو برداشت نہ کر سکا اور ایک مقام ایسا آیا کہ اس نے خود اپنے پیٹ میں خنجر لگا کے، پیوست کر کے، خنجر مار کے یا تلوار مار کے یا نیزہ مار کے اس نے خودکشی کر لی، زخموں کی تاب نہ لا سکا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے، تو اس کی وہ جو بات تھی وہ صادق ہو گئی۔ کہتے میں فوراً بولا، میں نے کہا میرے محبوب جو فرماتے حق اور سچ ہی فرماتے، دیکھو کس موت مرا۔ اب اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بندہ جو گھر سے نکلا تھا نا تو وہ دین کے لیے لڑنے نہیں نکلا تھا،
وہ قومیت کے لیے لڑنے آیا تھا کہ میرا سارا قبیلہ گیا ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے، ہماری قوم سے فلانی قوم ٹکرائی ہے تو لہذا ہمیں اس کی نیت میں، ارادے میں دین، للہیت اور خلوص شامل ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ عالم بھی، سخی بھی اور شہید بھی اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ کہ ان کی خدمات کی وجہ اللہ کی رضا نہیں تھی، خدمات کی وجہ ذاتی شہرت تھی، بہادری کے دعوے تھے، سخاوت کا سبب یہ تھا کہ لوگ انہیں سخی کہیں۔ خلوص والا جو عمل ہوتا ہے نا، خلوص والا، وہ تو بڑا تھوڑا بھی ہو تو قبول ہوتا ہے، اس میں بڑی دیکھیں نا اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پہ اعلان کیا کہ ہر بندہ چندے میں حصہ دے، کات کا زمانہ ہے، بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے، ہر آدمی آئے، حصہ ڈالے، آگے بڑھے۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، حضور نے حکم دیا تو بڑا بڑا مال دیا۔ حضرت عثمان غنی نے کئی 100 اونٹ دیے مال کے بھر کے، حضرت صدیق اکبر نے بھی بڑا دیا، فاروق اعظم نے بھی آدھا مال دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگوں نے ہزاروں لاکھوں دینار دیے۔